حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ جنت ویسے تو ہر مومن کے لیے انشاءاللہ ہے ہی، اگرچہ بدعمالیوں کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اسے حفظ کرے، اس کے احکام پر عمل کرے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں قبول فرمائیں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں۔ یہاں چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ حافظ القرآن کے لیے جنت کی بشارت، اس کا مطلب یہ ہے حافظ القرآن کو اللہ تعالیٰ ایک خاص فضیلت عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ وہ قرآن پر عمل بھی کرتا ہو۔ 10 افراد کی شفاعت، حافظ القرآن اپنے خاندان کے 10 گنہگار مسلمانوں کے حق میں سفارش کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ یہ شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہے جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں لیکن گناہوں کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوں، ان کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے شفاعت نہیں۔ قرآن کریم میں واضح فرمایا گیا ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مرے اس کے لیے جنت حرام ہے، اس لیے شفاعت کا معاملہ کافروں اور مشرکوں کے بارے میں نہیں ہے۔ جہنم واجب ہو چکی ہے کا مطلب اس سے مراد ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب کے مستحق بن گئے ہوں، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان موجود ہے اس لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کے ذریعے ان پر رحم فرما سکتے ہیں۔ حافظ القرآن کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ خود جنت کی بشارت پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاندان کے 10 گنہگار مسلمان افراد کے حق میں شفاعت کا اعزاز بھی عطا فرماتے ہیں۔ البتہ یہ شفاعت صرف اہل ایمان کے لیے ہے، کافروں اور مشرکوں کے لیے نہیں۔ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے، مشرکین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، نبی اور مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس مضمون میں صاف ہے کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہے، لیکن اس لیے حافظ کی شفاعت سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کی معاصی کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں اور خود حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو حافظ بنا دیں کہ اس کے طفیل یہ بھی اپنے بدعمالیوں کی سزا سے محفوظ رہ سکے۔